بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم بات کریں گے سیرت کے اس پہلو پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے، سمجھانے کے، سکھانے کے طریقے کیا تھے۔ جو آج کی ہم ماڈرن فلاسفیز اور ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز دیکھتے ہیں، تو جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اگر ہم لنک بیک کریں تو وہی طریقے سب سے بیسٹ قرار دیتی ہے موجودہ فلسفی بھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نمبر وار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے طریقوں میں ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کا طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آپ اپنے صحابہ سے کوئی بات کر رہے ہوتے تھے یا کوئی خاص پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو یا لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، تو سب سے پہلے وہ ان کا استقبال بڑے پرجوش انداز سے کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، مرحبا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور وہ ان جوش و جذبے سے استقبال جو ہے وہ ان کے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں شامل ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو سمجھا رہے ہوتے تھے، پڑھا رہے ہوتے تھے، تو اپنے صحابہ کا نام لے کے پکارتے تھے۔ کسی کو متوجہ کرنا ہو تو اس کا نام لے کے پکارتے تھے۔ تو یہ جو نام لینا ہے، اس سے بھی انسان کی جو ہے نا وہ پرسنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پڑھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سختی کے بجائے نرمی کا پہلو زیادہ اختیار کرتے تھے، نرمی سے پڑھاتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے دل جیتنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے نرم لہجے میں بات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض دفعہ مقابلے کا رجحان، جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کی ترغیب دیتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھنے والے بن جائیں نیکی کے، اچھائی کے، سیکھنے کے عمل میں۔ تو ایک مقابلے کا رجحان جو ہے وہ پیدا کرتے تھے، جس سے جو ہے صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ سیکھنے میں حصہ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوال کرنے کو انکریج کیا کرتے تھے، خود بھی سوال پوچھتے تھے۔ ان کی بہت ساری احادیث ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے، آپ کا اس بندے کے، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو لوگوں سے بھی سوال کرواتے تھے، اور خود بھی جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو سوال سے شروع کرتے تھے۔ تو یہ ان کے طریقے میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مثالیں دے کے کوئی بات کو سمجھانی ہو تو اس کی بہت ساری تماثیل پیش کرتے تھے، مثالیں دے کے بات کرتے تھے۔ یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے، تو یہ ان کی میتھڈالوجی میں ایک مستقل سلسلہ ہوتا تھا۔ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے تھے، کبھی وہ جو ہے نا خوشی کی بات ہو تو خوشی کا اظہار تبسم فرماتے تھے، ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا تھا، آواز کی اتار چڑھاؤ سے، اور ہاتھوں کے اشارے سے، اور یہ وہ چیزیں جو کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں، وربل اور نان وربل، وہ دونوں استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کے طریقے میں ایک خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اپنے طرف سے کوشش کرنے کے بعد پھر وہ شروع اور آخر میں جو ہے وہ ہر وقت اللہ سے مدد مانگنا، اور وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ وہ کچھ طریقے ہیں جن کو اگر ہم اپنی تدریس میں اپنا لیں تو آج بھی جو دنیا کی قومیں ہیں، جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان میں اسی طرح کی میتھڈالوجیز جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہے،
اور پھر وہ جو سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ ہے اور پھر تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے، اگر ہم ان سیرت کے اصولوں پہ کاربند ہو کے اپنانا شروع کر دیں تو ہمارے تعلیمی ماحول میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے مزید اس طرح کی ویڈیوز، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔